Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، بحران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تمام مہمان یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر راؤ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جناب کہ لیلۃ الجائزہ پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں خوب برکتیں اور رحمتیں دی ہیں اور قدر والی راتیں دی ہیں، ایسے ہی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عام طور پہ جس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں تو اس رات کو احادیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام والی رات، نائٹ آف ریوارڈ. جی، نائٹ آف ریوارڈ. اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انعامات عطا فرماتے ہیں مغفرتوں کے کہ جنہوں نے پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کیا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق رمضان کو گزارا ہوتا ہے. میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی دیکھیں طاق رات ہے اور 29ویں شب ہے. عموماً جب لوگوں کا مشاہدہ اور معاملات اور عبادات اور مساجد دیکھی جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی رات سب سے زیادہ مظلوم رات ہے. اور ایک معذرت سے بہت بڑی خبر، مبارک 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 سب کو. آپ بتائیں. شوال کا چاند نظر آ گیا سعودیہ میں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل مڈل ایسٹ میں اور ممالک میں انشاءاللہ کل عید منائی جائے گی. تو ہماری طرف سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، میری طرف سے، علی کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور باقی ممالک میں بھی ہمارے تمام ناظرین کو تہہ دل سے بحران رحمت کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے عید مبارک. عید مبارک، عید مبارک آپ سب کو. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج جیسے 29ویں شب ہے تو یہ رات سب سے مظلوم رات ہوتی ہے. میں اسے مظلوم رات اس لیے کہتا ہوں کیونکہ 27 کو لوگ عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا عبادت کا کوٹا پورا ہو گیا ہے. وہ 21 کو بھی کریں گے، 23 کو، 25 کو، 27 کو، لیکن 27 کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں. تو آج کی رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتا ہے ممکنہ شب قدر آج کی رات ہو کہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. 29ویں رات کو بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، عبادت کریں جیسے کہ آپ نے 27، 25، 23 اور 21 کو کی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 27 کے بعد افراد جو ہے وہ بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. میں وہی پوچھنے والا تھا کہ لوگ شاید یہ اہمیت نہیں جانتے کہ یہ اللہ میاں ایک آخری موقع دیتا ہے آپ کہ اگر آپ کا پورا مہینہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے آپ نے جتنا پڑھنا چاہیے، جتنا استغفار کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے تو اللہ میاں کہتا ہے کہ جاتے جاتے ایک آخری موقع بھی دے رہا ہوں. بالکل علی بھائی، اس میں دنیا کی دوستی ویسے ہی گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا. اچھا، بازار کو ویسے ہی غافلوں کا مقام قرار دیا گیا. یعنی جب انسان بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود غفلت میں چلا جاتا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ کبھی آپ بازار میں شاپنگ کر رہے ہوں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. نمازوں کے واجب نمازوں کے وقت گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے بازار میں جانے کو شریعت کم سے کم کہتی ہے کہ اگر آپ بلا سبب نہ گھومے تو بہتر ہے. اچھا، عید الفطر جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اس رات کی ویسی ہی عبادات ہیں جیسے کہ گزشتہ طاق راتوں کی عبادتیں تھیں اور ان طاق راتوں کی عبادتوں کا اتنا ہی اجر و ثواب ہے جیسے کہ گزشتہ راتوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب تھا. اور اسی طرح سے جب اس کی صبح نمودار ہوگی یعنی پہلی شوال کی صبح ہوگی تو اس کی بھی واجب نمازیں تو ویسے ہی ہیں. میں کل بھی ہم لوگ کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات کر رہے تھے کہ 29، 28، 29 تک مسجدوں میں جو رونق ہوتی ہے وہ ہمیں پہلی شوال کو فجر میں تو بالکل نہیں ہوتے. اس کے بعد عید کی نماز کے وقت لوگ پہنچتے ہیں اور پھر ظہر کی نماز میں پھر وہ مجمع غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ ایک مشورہ دوں گا اپنے ویورز کو بھی. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، اچھا کیونکہ عید کا وقت ہے ان کو شاپنگ بھی کرنی ہے. اس میں مشورہ ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں یعنی ہم یہ طاق رات بھی ضائع نہ ہو اور اگر ہم اپنی جو شاپنگ ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں یعنی کچھ یعنی سب کو سیلریز مل جاتی ہیں اور جن کو نہیں ملتی وہ ان کی مجبوری ہے، جن کو مل جاتی ہیں وہ ڈیوائڈ کر لیں. یعنی 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے مارکیٹ میں جانے سے بہتر ہے روز 1 گھنٹہ جائیں تاکہ وہ شاپنگ بھی کر لیں، رمضان کے مبارک مہینے میں کر لیں، طاق رات بچا لیں، طاق رات بھی بچا لیں. تو دونوں چیزیں میں یہ کہوں گا کہ ہم تھوڑی اور ٹائم مینجمنٹ کریں اور اس سے پہلے کر لیں. پتہ ہے رمضان بھی آنا ہے اور عید بھی آنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ تو کام بچا کے رکھتے ہیں کہ وہ جو چاند رات جانے کا لطف ہے بازاروں میں، چوڑیاں پہننا اور مہندی لگوانے کا چاند رات کو ہے نا، تو یہ لوگ وہ تو مانا جاتا ہے. وہ تو جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ویٹ کری ہوتی ہیں کہ امیاں ہماری ساتھ ہمیں لے کے جائیں گی اور ہمیں چوڑیاں اور لیکن باقی کام جو فرحان کہہ رہے ہیں اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بہت آرام سے.
لیکن لوگ نہیں کرتے. اب جیسے مہندی ہے نا وہ تو کرنٹلی آپ کو تازی لگانی ہے, وہ تو چلو چاند رات کو لگے, لیکن باقی دیگر کام اگر ہم تھوڑے دن پہلے آہستہ آہستہ کرتے رہیں, شادی میں شاپنگ جو کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات کریں آخری دن کے لیے تو نہیں رکھتے. اچھا جب ہم شادی میں کرتے ہیں اور مہندی بھی چاند رات کو ہی کیوں, دوپہر کو کر سکتے ہیں آپ, دوپہر کو لگوا سکتے ہیں. کیوں بھائی, اچھا رنگ آ جائے گا. اور لیکن پارلرز میں اتنا رش ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد سے ہی آپ کو ٹائم ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو چلے کرنٹلی بات ہے نا, ایسی شاپنگ کرنی ہے. جیسے ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں ہم ایک مہینہ پہلے, ایک ہفتہ پہلے بھی تیاریاں کر چکے ہیں. شادی سے ایک دن پہلے نہیں جاتے, تو رمضان کے اندر بھی اگر ہم یہ کرنا تو ہماری عبادت بھی ہو جائے گی. لیکن میرا تھوڑا سا نظریہ دوسرا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ صرف ہم شاپنگ پر ہی کیوں اتنی جان دیں, ہم صرف خریداری پر اتنی جان کیوں دیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم نے 8 جوڑے بنا لیے تو بہت اچھی بات ہے, کیا ہم 2 جوڑے 4 جوڑوں سے کام کر کے چلا کر باقی کچھ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اجازت سے کل علامہ صاحب بیٹھے تھے ہمارے ساتھ اور انہوں نے اتنی پیاری بات کہی کہ چاند رات کو انسٹیڈ آف گوئنگ شاپنگ, اگر آپ اسی وقت اپنا فطرہ لے کر غریبوں میں بانٹیں جی تو یہ کتنے ثواب کا بجائے اس کے کہ عید والے دن آپ کریں, ایک دن پہلے اگر نہیں بیٹا, بہت ساری جگہوں پہ عید کے دن تو اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ رکھا رہ جاتا ہے, 2-4 دن رکھا رہ جاتا ہے اور مستحق تک نہیں پہنچتا, جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے پہنچا دو تاکہ وہ اپنی ضروریات اپنی کر لیں اچھے انداز سے. بالکل صحیح. اسی بات پہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ نعت ہمیں سنائیں. آمنہ آپ کی فرمائش پہ آپ نے کہا پنجابی کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجپالا نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپالا نبی میرے دوا دینا, جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا, دل روندا جان دینے جدو لوکی مدینے نو, جدو لوکی مدینے نو, ہن سانو وی اے آقا دربار بلا لینا, ہن سانو وی اے بلا لینا. سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے, جھولیاں بچھا بیٹھے, لج رکھ لئی وے لجپالا, خالی نہ اٹھا دینا, لج رکھ لئی وے لجپالا, خالی نہ لوٹا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, لجپالا نبی میرے درداں دی
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं क्या सुभान अल्लाह। अभी आमना जिक्र कर रही थी ब्रेक में आपसे जब उन्होंने पंजाबी कलाम की फरमाइश की कि वाकई हर ज़बान अपनी जगह एक असर रखती है। बेशक। और हमारे मुल्क की भी जितनी ज़बानें और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी बोली जाती है, जो ज़बान ज़िक्र रसूल आले रसूल से मंसूब हो जाए बस उसके बड़ी अच्छी है। पंजाबी में बड़ा असर है पंजाबी ज़बान, पंजाबी सराइकी मिठास अलग है। दुनिया की हर ज़बान बड़ी खूबसूरत है जो रसूल आले रसूल बस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी अभी मैंने अफ्रीकन ज़बानों में कुछ नात सुने, उनकी भी एक अपनी रूहानी। मैंने 14 ज़बानों में नात पढ़ी है, 11 ज़बानों में नोहे भी पढ़े, बंगाली में भी पढ़ा। हर ज़बान मतलब हर ज़बान अपना एक हुस्न रखती है। इसी बात पे एक बंगाली में इनसे सुन लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अच्छा। ब्रेक लेके जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला बड़ी प्यारी महफिल यहाँ पे है और दोबारा से जिक्र अल्लाह शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। आदाब अर्ज़ है, बहरान रहमत में इफ्तार के बाद के सेगमेंट में आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ हमारे शो पर मेक करते हैं कोका कोला के हवाले से, जो कि डोनेशन उतना ही मैच करते हैं जितना हमारी आवाम, तमाम नाजरीन और हमारे स्टूडियो के हाजरीन, हमारे तमाम गेस्ट देते हैं। ये एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव के लिए है, ईदी फाउंडेशन के लिए है। हमारे हाजरीन यहाँ बहुत ही जेनरस हैं। शाहरुख, थैंक यू जी। याद रखें नाजरीन कि बूंद बूंद से दरिया बनता है, इसलिए तहे दिल से गुजारिश है कि जो जिसकी हैसियत हो, जो आप दे सकें, प्लीज़ सिर्फ रमज़ान उल मुबारक के महीने में नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ये इनिशिएटिव आगे भी चले, क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद जितनी डोनेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती थी, अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं रही है। इसलिए कोका कोला ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया। उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर इस इनिशिएटिव को पूरे साल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वाकई ये बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। इसलिए प्लीज़ तहे दिल से गुजारिश है, जितना आप दे सकें कम समझें और दिल खोल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाजरीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने समझाया था, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आप सबसे थोड़े बहुत कम आसान से सवाल जवाब करेंगे मज़हब रिलेटेड। उम्मीद ये है कि हम सब में तालीम और इल्म बटे, और साथ साथ अगर हम इल्म शेयर कर सकते हैं हमारे नाजरीन के साथ तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपकी इजाज़त हो हम शुरू करें? चलें जी, प्लीज़ हाथ उठाकर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपने तो ऑलरेडी हाथ उठा लिया, मौका तो दें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल, जुमातुल विदा कौन सा दिन होता है? हाँ, जुमातुल विदा कौन सा दिन? जुम्मे का, रमज़ान का आखिरी जुमा। आ जाएं जी, दे दें जी अपनी बहन को। थैंक यू। जल्दी से कोई हमें ये बताएं कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज कौन सी तारीख है? भाईजान आप बताएं। 29 रमज़ान। रमज़ान, पूरा आंसर तो दें। इनको आइसक्रीम बोल्स दे दें। लैलतुल जायजा का क्या मतलब है? जायजे की रात। आपने तो हाथ ही नहीं उठाया था। अच्छा, जायजे की रात, बिल्कुल सही। और उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जायजे की रात का मतलब? इनाम की रात। ये हुई ना अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द नाइट ऑफ रिवॉर्ड्स जी। ईमान की कितने किस्में हैं और वो क्या है? ईमान के कितने किस्में हैं और वो क्या है? जी आप बताएं। 2 किस्में। 2 किसने कहा? वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। दोबारा एक बार माइक में बोल दें। बिल्कुल। इनको बायोकॉस की तरफ से यो वेलकम। ये बताएं कि किबला का मतलब क्या है? कोई बच्चे हमारे, आप बताएं, आप कोशिश करें। किबला का मतलब क्या है? बताएं। ये तो सिर्फ मुस्कुराहट दिखा रही है, इनको मुस्कुराहट के लिए कुछ दे दे जी। नहीं नहीं, ये क्या करेंगे? कॉस्मेटिक्स आइसक्रीम बोल दे तो हमारी याद भी है जी। भाई आप बताएं। मुखातिब करना।
जो सामने हो, बिल्कुल। दुनिया की सबसे कदीम मस्जिद का नाम, दुनिया की सबसे कदीम मस्जिद का नाम, इनको माइक दे दे भाई। काबतुल्लाह, काबतुल्लाह, काबातुल्लाह यानी मस्जिद, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, बिल्कुल सही, थैंक यू। ये बताएं कलमों की कितनी तादाद है और उनके नाम बताएं। कोई ऊपर से पूछ लेते हैं। जी बहन, एक सेकंड, ये लें। कितनी तादाद है? 6। आवाज नहीं आ रही मुझे। 6। और कौन कौन से हैं? कलमा तैयबा और शहादत, तौहीद नहीं, तमजीद, बिल्कुल, तौहीद, बिल्कुल, और इस्तग़फ़ार, बिल्कुल, और रद्द कुफर। जबरदस्त, हेल्प ले लेके बता ही दिया आपने, लेकिन मुबारक। ये ले लें बहन। पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनका नाम जी आप बताएं। जबरदस्त, अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनको आइसक्रीम बोल्स दे दें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की कुनियत क्या थी? भाईजान आप सब जानते हैं, चले आप ही से सुन लेते हैं। ये लें। हजरत अबू बकर सदीक रज़ा। हजरत रजी अल्लाह ताला की कुनियत, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की कुनियत क्या थी? आप बताएं। उम्मे मानी, उम्मे अब्दुल्ला। चले कोई बात नहीं, उनको भी दे दे बायकॉस की तरफ से। वेल डन, कोशिश अच्छी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम कौन बता सकता है? बच्चे बच्चे बच्चे, जी आप बताएं। बीबी फातिमा। जबरदस्त, इनको बायकॉस की तरफ से। और शायद आप हमें एक नात भी सुनाना चाह रही थी। जी 2 लाइन सुना दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मदीना हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह, आएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये है हमारी आवाम का जज्बा, देख रहे हैं जी। काबा पर किसने हमला किया था? जबरदस्त, अब्राहा सही जवाब दिया है। उनको ऊपर दे दे, आइसक्रीम बोल्स दे दे बच्चों को। ये ले। और ये आखिरी सवाल, काबा पर हमला करने वालों को अल्लाह ने किससे जेर करवाया? जी बहन, आपने जवाब नहीं दिया, आपने। अबाबील। बहुत सही, बहुत सही, बायोकॉस की तरफ से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त इस्लामिक नॉलेज सबकी थी, मुबारक। जिनको जी आमना आप आ जाएं। हाँ जी, जिनको तो आप यहाँ नहीं लेके आ रहे वो बॉटल, हमारी बॉटल ऑफ चेंज आप यहाँ नहीं लेके आ रहे? जी जरूर, शाहरुख जैसे ही फारिग होता है ले आएंगे। तब तक वक्फे से पहले, जैसे हमने फरहान भाई और रबाब बहन से बात की थी, अगर आप लोगों ने कुछ तैयारी की है सर, तो गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह। जो आप कह रहे थे ना बंगाली कलाम, बंगाली, हाँ जी, वो एक बंगाली कलाम है जिसका मफहूम यह है कि जो हमारा इस्लाम बचा, ये कलमा जो बचा, जिसकी कुर्बानी इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से, तो उस हवाले से एक कलाम है जो बांग्लादेश में बड़ा पढ़ा जाता है, और मैंने भी कुछ साल पहले पढ़ा था, तो समाप्त कीजिएगा। कलमार भित्ती हुसैन शकिया जो करबला। वाह वाह वाह। कलमा, ये कलमा हुसैन की वजह से जिंदा है, इसकी गवाही करबला दे रही है, इसका मतलब। वाह वाह वाह। कलमार भित्ती हुसैन शकिया जो करबला, अल्लाह बोले देखो हुसैन अमार, अल्लाह बोले देखो हुसैन अमार, जिब्रीला से दोला दोला तेजा, जिब्रील आके इनको झूला झुलाते थे, जिब्रीला से दोला दोला तेजा, शेख हुसैन करबला ते
چه حسین کربلا چه ناظر بهین کلن کلای گل ما بیتی حسین شکی جو کربلا. اور اس کی تفسیر ہے شاست حسین بادشاہ است حسین دیست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. بے ایمان یزید چلو حسین ارہاد بے ایمان یزید چلو حسین ارہاد بے ایمان یزید چلو حسین ارہاد متھر کچے چلو شتر بیاد آمار حسین شتر پتک آمار حسین شتر پتک ہاتھ نہ دلیں ہاتھ نہ دلیں ہاتھ نہ دلیں دلیں گولائے کولما بیتی حسین شکی جو کربلا. آمر حسین شتر پتک ہاتھ نہ دلیں ہاتھ بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا ہاتھ نہ دلیں دلیں گولائے کولما بیتی حسین شکی جو کربلا. اور ایک کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جو شہداء ہوئے پارا چنار میں جو شہید ہوئے جو کوئٹہ میں شہید ہوئے جو کراچی میں شہید ہوئے جہاں اور لندن میں ہوئے اور بالخصوص اب مکہ مکرمہ میں جو لوگ ظاہر ہے وہ کسی کے بھائی تو تھے کسی کی دعا تھے بیٹے تھے. اب چونکہ بہن بھائی کا رشتہ عید قریب ہے نا بہنیں مہندیاں لگاتی ہیں بھائیوں سے عیدی لیتی ہیں اسی والے سے کلام پیش کر رہا ہوں. ایک خون کا رشتہ ہے یہی بول رہا ہے بھائی بہن کا یہ رشتہ انمول رہا ہے. تمام شہداء کی سال ثواب کے لیے یہ کلام پیش کر رہا ہوں پارا چنار کے مکہ مکرمہ کے جہاں جہاں بھی کراچی میں لندن میں جہاں بھی شہید ہوئے. بھائی بہن کا یہ رشتہ انمول رہا ہے بہنا تو ایک نعمت پروردگار ہے دنیا میں ہر بہن کو برادر سے پیار ہے ہاں اسی پیار کا یہ اظہار ہے دنیا میں ہر بھی دل کی پکار ہے. میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے. ہر بہن کا یہ احساس ہے بھائی میرا میری آس ہے بھائی جب تک رہے سامنے دور غم ہے خوشی پاس ہے کیوں نہ دل یہ دعائیں کرے میرا بھائی سلامت رہے. سب مل کر بولیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی اور دنیا کی ہر بہن کے بھائی کے لیے دعا کریں. میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے. بھائی جیسا بھی ہو مگر ہے بہن کے لیے خوب تر ساتھ دیتی ہے ہر موڑ پر بھائی تکلیف میں ہو اگر منتوں کے پیالے بھرے میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی سلامت رہے. آپ کلام پڑھیں میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکوں گی اور ہم سب کی دعا ہے ان ساری ماؤں کے لیے ان ساری بہنوں کے لیے جن کے کل بیٹے بھائی شہید ہوئے ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ تو ان کو ملا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ ہے کیونکہ عید آ رہی ہے. اور فرحان یہ جو آپ کلام پڑھے میرے خیال سے اس وقت اگر کوئی بہن یا ماں دیکھ رہی ہے تو سب جو ہے ان کی آنکھیں بھر آئی ہوں گی. اور ہم صرف ناظرین ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ
فکر نہ کریں, آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم بھی آپ کے دکھ میں سب شریک ہم ہیں, سب آپ کے بھائی ہیں, اور ہم سب آپ کے بھائی. میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے, ہر بہن کو یہ ادراک ہے, ہاں یہ رشتہ بڑا پاک ہے, دور ہو جائے بھائی اگر زندگی بہن کی خاک ہے, اس لیے ہر بہن یہ کہے میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے. یاد فرحان آئے مجھے بی بی زینب کے جو بین تھے, کیفیت دل کی مظہر لکھو جب بہن کوئی رو کر کہے میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے, میرا بھائی سلامت رہے. میری دعا ہے کہ پارا چنار کے شہداء, مکہ مکرمہ کے شہداء, اور یو کے میں جو شہید ہوئے, پاکستان میں کوئٹہ میں, کراچی میں, جہاں جہاں بھی شہید ہوئے, آپ تمام شہداء کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, شہداء کو اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جہاں بھی انسان آباد ہیں, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, انسان تو ہیں, تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بھائی بہن کا رشتہ بہت عظیم ہے, اسی طرح ماں باپ کا رشتہ بہت عظیم ہے. اپنے رشتوں کو پلیز سنبھال کے رکھیں, بہت چھوٹی سی زندگی ہے, اور یہ بہن بھائی کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے. آپ انہی سے اگر جب باہر کے لوگ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جیسے ہم اس ملک کو بھی اپنے جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم سٹیزنز ہیں, سب یونائٹڈ ہیں ہر چیز میں, تو یہ بھی ہمارے لیے بہن بھائی ہیں. پھر لیکن یہ وقت میں جو یہ اس وقت یہ جو کشمکش ہوئی ہے, یہ جو کل ٹریجڈی ہوئی ہے, ان سب کے لیے دعا ہے کہ ان کو صبر دے, اور پلیز 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 یہ عید آ رہی ہے, اب سب ایک ہو جائیں اپنے بہن بھائیوں سے. قریبی رشتہ ہوتا ہے نا, یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے جسم میں کوئی چیز ہوتی ہے, رشتوں کی قدر ہونی چاہیے. کوئی زخم ہو جائے نا تو آہستہ آہستہ وہ زخم بھر جاتا ہے. زخم لگانے والوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. بے شک, ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے جسم کا حصہ کیا ہے, ہماری فیملی کیا ہے, اور اگر ہم اپنی فیملی کو سمجھ لیں, جب اپنی فیملی کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ پھر اپنے پڑوسیوں کو بھی سمجھیں گے, اور پھر پورے معاشرے کو سمجھیں گے. وہی بات ہے فرحان کہ رشتوں کی قدر کرنا. بلکہ ایک بات بتاؤں, جو شخص بھی اپنی فیملی کو خوف و ہراس میں رکھتا ہے وہ باہر بھی خوف و ہراس میں خود مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل, یعنی اگر آپ فیملی کے سرپرست ہیں تو آپ کو اکثر گھروں پہ اپنے دیکھا ہوگا, جی ابو آ گئے, ابا آ گئے, تو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل, تو ایسے جو لوگ اپنی فیملی کو ڈرا کر رکھتے ہیں وہ پھر دنیا ان کو ڈراتی ہے. مطلب ایک چیز لیکن میں کہوں گی کہ اس میں آپ ڈر ایک ہوتا ہے, عزت کرنا الگ بات ہے, ڈرنا الگ بات ہے. اور بے جا خوف جو ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ اتنے بد زبان ہوتے ہیں نا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے یا ارد گرد والے ان کی بد زبانی سے ڈرتے ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے پر تشریف لے گئے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے میں شرکت فرمائی. تو بعد میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے جنازے میں آپ جیسا نبی تاجدار انبیاء, جیسا سید و سردار انبیاء و مرسلین کے وہ ایسی شخصیت تشریف لے گئی. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کہو, ابھی ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے. تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے اوپر بھی فشار قبر ہو سکتا ہے جو آپ کی قربت میں رہے ہوں اور جن کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بد اخلاق تھے, وہ گھر والوں کے لیے بد زبان تھے, اپنی اہلیہ کے واسطے, اپنی بچوں کے واسطے. میرے تو مشورہ ہے, آپ بھائی سمجھ کر مانیں, بیٹا سمجھ کر مانیں, جو ماں باپ ہمارے ماں باپ کی عمر میں ہیں وہ بھی, جو میری عمر میں ابھی جو نئے ماں باپ بنے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ کہ اپنے بچوں کو نا اپنے سے بہت اٹیچ رکھیں.
اس لیے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے دوست ہوں گے نا تو آپ سے وہ ہر بات شیئر کریں گے. جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے, بچی بڑا ہونے لگتی ہے, بجائے اس کے کہ باہر کسی سے ڈسکس کرے, جب آپ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں آپ ہی سے ڈسکس کریں. تو یہ اگر رہے گا تو انشاءاللہ. آپ معذرت سے وقت آ گیا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو شروع ہوئی ہے, اس سے یقیناً تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں. اور ابھی ہم بہت اچھی ڈسکشن کر رہے تھے یہاں پہ کہ بہن بھائی کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ, جو آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کی آپ قدر کریں. عید آ رہی ہے, بہت ایک حادثہ کل بہت افسوسناک حادثہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے کافی فیملیز میں پریشانی ہوگی. آپ کچھ بات کرے تھے ہم. جی آج لیلۃ الجائزہ, آج کی رات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ میں اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سلسلہ ائمہ میں سب سے زیادہ غلام اور کنیزیں آزاد کیے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے. تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو غلام اور کنیزیں ہوا کرتے تھے تو یہ وہ اپنے پاس ایک روز نامچہ, ایک رجسٹر رکھا کرتے تھے. تو جب بھی کوئی غلام یا کنیز کوئی غلطی کیا کرتا تھا تو آپ سرزنش نہیں کرتے تھے, اسے اس کے قصور کی سزا نہیں دیتے تھے, بلکہ اس کو اس روز نامچے میں رجسٹر میں لکھ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب پورا سال گزر جاتا تھا اور آج کی رات آتی تھی جسے 29ویں رات کہتے ہیں, پورا ماہ رمضان مبارک گزر کر اور شب عید الفطر جب آ جاتی تھی تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ان تمام غلاموں کو, کنیزوں کو جمع کیا کرتے تھے, اکٹھا کرتے تھے, درمیان میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور وہ روز نامچہ, وہ رجسٹر نکال کر یاد دلایا کرتے تھے, دیکھو فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا, فلاں موقع تھا, تم نے یہ غلطی کی تھی, میں نے تمہیں سرزنش کی. وہ کہتے تھے نہیں فرزند رسول, آپ نے ہمیں سزا نہیں دی, آپ ہمیں سزا دے سکتے تھے, آپ کا حق تھا, لیکن آپ نے ہمیں نہیں دی. ایک ایک سے جب اقرار لے لیا کرتے تھے اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جس طریقے سے میں نے ان کے قصوروں کو معاف کیا ہے, یا رب العالمین تو میرے قصور کو ویسے ہی معاف فرما. آپ امام معصوم تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی قصور یا غلطی کریں, لیکن یہ امت کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. آج اگر میرا اور آپ کا ہمارا طریقہ یہ قرار پائے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گھریلو ملازمین, اپنے سے چھوٹے لوگ, جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں, کیونکہ ہر آدمی ایک مقام پر اپنی حیثیت میں حکمران ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی رعایا ضرور ہوتا ہے. اگر ہم ان کے اوپر رحم کرنا سیکھ لیں, ان کے اوپر کرم کرنا سیکھ لیں, تو پروردگار عالم یقیناً ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو, جو تمہیں کاٹے اس سے تم ملو. تو ہم اس اہم موقع پر, عید کا موقع ہے, اپنی پرانی رنجشیں اگر خاندان میں ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں, ملنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنے خاندان میں نہیں, صرف اپنے قریبی لوگوں سے نہیں, لیکن جس نے آپ کا دل توڑا ہے, جس نے آپ سے ناانصافی کی ہے, سب سے. ابھی ہم بات کر رہے تھے فیملی کی, اور ہمیں حدیث قدسی ملتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, فیملی کی بہت وسیع معنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ نے فرمایا وہ میری فیملی ہے, وہ میرا کنبہ ہے. اور پھر فرمایا اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے کنبے والوں کے لیے بہترین ہو. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے, ہم نے تمام مخلوقات کے اندر محبت بانٹنی ہے. محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے. ہمیں محبت کا درس دیا ہے اسلام, جو ہے ہی دین محبت. تو اس میں عید کے دن میں خاص طور پر ہم محبت بانٹیں, لوگوں سے ملیں, خدا نہ خاصہ جن سے ہم بہت عرصے سے ٹوٹے ہوئے ہیں یا جن لوگوں سے نہیں ملتے ان سے بھی جا کر ملیں. ہم پہل کر لیں. پہل کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا, پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کریں, لوگوں سے ملیں, انہیں مبارکبادیں دیں. اور میں 2 دن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو ہماری حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں راستوں میں, ہم ان کو بھی عید سیلیبریشن میں ساتھ شامل کریں. جو ہمارے ٹریفک پولیس ہیں, جو وارڈنز ہیں, ان سے بھی ہم اتر کے تھوڑی دیر ملیں. اور گرمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے, اگر ہو سکے تو پانی کی بوٹلز ہم اپنے پاس رکھ لیں اور رستے میں پانی انہیں دیتے ہوئے جائیں کہ یہ ہماری طرف سے عیدی ہے. تو ایک بہت اچھا ہوگا جو ہم ان سے شیئر کریں گے اور وہ اسے یاد رکھیں گے کہ دیکھیں لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں. جزاک اللہ. اسی بہترین خیال کے ساتھ فرحان بھائی آپ سے گزارش ہے ہمیں کچھ سنا دیں. چونکہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے جی قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سب مل کر پڑھیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، آہ سیاہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک اشعار اگر آپ جزاک اللہ، جو ایک فرمائش کی گئی تھی محبت سے منقبت سنا رہی ہوں۔ مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھے آ، میرے دروازے تے لکھے آ، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہو، میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے، حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے، کھواوا میں جتھے لنگر، کھواوا میں جتھے لنگر، کوئی ایسی بھی تھا ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہو، وضو اکھیاں دا ہو جاوے، علم دی دید جد ہووے، کسے مولا مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے، سکھاں دا چن روے چڑھدا، سکھاں دا چن روے چڑھدا، دکھاں دا ہرگز پراں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں ہووے، ظہور مرتضیٰ تیرا جبرو میں مناواں گا، ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا، آوے نوروز خوشیاں دا، آوے نوروز خوشیاں دا، میرے گھر وچ سما ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے علماء دی چھاں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا آخری شو تھا، اس کے بعد انشاءاللہ
عید کے شو میں سب سے ملاقات ہوگی اور اگر زندگی بچی تو انشاءاللہ اگلے رمضان میں جتنے ہمارے سیلیبریٹیز آئے, ہمارا جو گیم شو تھا, ان سب کا بہت بہت شکریہ, سارے اسکالرز کا, ساری آڈینس کا بہت بہت شکریہ, ہماری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا. ہم دونوں نے بہت اچھے, تھینک یو علی, آپ نے مجھے بہت سکھایا. اور ناظرین اگر ہم سے کسی بھی طرح کی کوتاہیاں ہوئی ہے, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کر دیں. یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ تھا, ہمیں بڑا اچھا موقع دیا آج انٹرٹینمنٹ میں, ہمیں بہت سیکھنے کو ملا اور واقعی بہت ہی مزیدار. ایک اور چیز, اللہ کے حضور میں اگر کوئی ہمارے سے گستاخی ہوئی ہے, اگر ہم نے کوئی غلط, کوئی ٹرانسمیشن میں کوئی غلط ایسی کوئی تلفظ یوز کیا ہو, یا پلیز ہمیں معاف کر دیجئے پلیز, تو پلیز ہمیں معاف کر دیں. جی بالکل, ہمارے ابھی بھی سیکھنے کے دن جو ہمیں بتاتی ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا. لیکن انشاءاللہ ہم نے بڑی محنت کی اور انشاءاللہ اگلے سال بھی اگر ہم ساتھ ہوئے انشاءاللہ. اور ایک بار پھر کوئٹہ میں, پارا چنار میں اور آج مکے میں جو بھی شہید ہوئے, پلیز انہیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جب آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, جو زخمی ہیں یہ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں بہت جلد شفا دے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں, جب آپ عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو جس طرح ہم اپنے مرحومین کے گھر پر جاتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے, تو شہداء کو بھی مت بھولیے, شہداء کے گھروں پر بھی جائیے گا تاکہ ان کی فیملی کو سہارا ملے, اور ان کو بتائیے گا کہ ہم آپ کے غم میں شامل. ہم سب کو دعاؤں میں. ناظرین, اور آپ سب کے پسندیدگی کے میسیجز بھی ہمیں ملتے رہے ہیں بارانی رحمت کے لیے. آپ لوگوں نے ہمارا شو دیکھا, آپ لوگوں نے کہا کہ باران رحمت کو بہت پسند کیا. آپ کی پسند کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی طرح آج انٹرٹینمنٹ دیکھتے رہیے, ہمارا شو دیکھتے رہیے. ہمیں اجازت دیجیے, ایک بار پھر عید مبارک. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم.